ہیں آپ کو اس میں مزہ. یہ بہت کم ہیں محبت والے ہیں جن کو محبوب کا ذکر سننا اچھا لگتا ہے. واقعہ کہیں پڑھا تھا بہت عرصہ پہلے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی، شاعر دربار رسالت، نبی پاک کے صحابی. حضور ان کے لیے ممبر لگواتے تھے، وہ ممبر پر ادب سے کھڑے ہو کے نبی کی نعت پڑھتے تھے. حضور ان کو انعام دیتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ روح القدس تیری مدد کرے. پتہ چلا جو نبی کی نعت پڑھتے ہیں روح القدس ان کی مدد کرتا ہے. نعت کا مطلب صرف شعر پڑھنا نہیں ہے، میں بیان کر رہا ہوں، یہ بھی نعت ہے، کوئی لکھ رہا ہے وہ بھی نعت ہے. نبی پاک کا ذکر نعت ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں سمجھنا صرف کوئی زبان ہے کسی، اور کسی کے پاس سر نہیں ہے تو کیا وہ نہیں پڑھ سکتا؟ محبت ہونی چاہیے. یہ آواز کا شور کرنا یہ نعت نہیں ہے، اصل چیز محبت ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت حسان جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں. ایک چرواہا، بکریاں اس کی چر رہی ہیں، اس نے لکڑی سے ٹیک لگایا ہوا ہے اور اپنے انداز میں نعت پڑھ رہا ہے. وہ سادہ سا آدمی تھا، دیہاتی. انہوں چج نہیں ول نہیں طریقہ نہیں، وہ سادہ انداز میں. حضرت حسان نے سنا محبوب کا ذکر ہے، رک گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے. اس کو تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ کوئی میرے پاس بیٹھا ہے. اس نے پوچھا آپ کون ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کا تم حضور کی نعت پڑھ رہے تھے، سننے بیٹھ گیا ہوں. نے کہا اچھا تم بھی مسلمان ہو؟ ان کا صرف مسلمان نہیں ہوں، نبی کا صحابی ہوں. اچھا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیسے تھے میرے نبی؟ وہ شوق سے سننے لگا میرے نبی کیسے تھے، چہرہ کیسا تھا، قد کاٹ کیسا تھا، لباس کیسا تھا، انداز کیسا. حضرت حسان نے کہا وہ مجھ سے نعت سنا کرتے تھے. اس نے کہا مجھے تو آتی نہیں ہے، تم مجھے سناؤ. حضرت حسان نے اس کو نعت شریف سنائی. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری، خوش ہونے لگا. نعت پوری ہو گئی. اس نے کہا میرا جی نہیں بھرا، یہ جو دیکھ رہے ہو یہ بکریاں ساری میری ہیں، تو مجھے ایک نعت اور سنا دو، 10 بکریاں دوں گا. ایک نعت شریف اور سنا دو. اسی طرح بکریاں دیتا رہا، نعت سنتا رہا، بکریاں ختم ہو گئی. شوق اور بھی ہے، محبوب کا ذکر اور سنوں اور سنوں اور سنوں. اس کو بات کو سمجھ رہے ہو؟ مولانا روم مثنوی میں لکھتے ہیں مجنوں، نام سنا ہے مجنوں کا؟ آپ کہیں گے ہم سارے ہی مجنوں ہیں اپنی اپنی لیلا پہ. نام سنا ہے مجنوں کا؟ کون تھا؟ حضرت سیدنا امام حسن کا دودھ شریک بھائی تھا، ولی اللہ تھا. اس کو عام آدمی نہ سمجھنا. حضرت امام حسن کا دودھ شریک بھائی، قیس اس کا نام تھا، عامری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. اس نے یہ ملامتی انداز اختیار کیا لوگوں کو عشق حقیقی سکھانے کا. وہ کوئی اس سے پوچھتا تھا نا آج تاریخ کیا ہے، وہ کہتا تھا لیلا. ٹائم کیا ہے؟ لیلا. دن کیا ہے؟ لیلا. جگہ کیا ہے؟ لیلا. ہر سوال کا جواب اونچی انگلیوں کو قلم بنا لیتا تھا، فضا کو ہوا کو وہ کاغذ بنا کے لیلا لیلا لکھتا رہتا تھا. گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلا می دہم. مولانا روم نے مثنوی میں لکھا. اور لوگوں نے کہا تو ہر بات میں لیلا 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 لیلا. اس نے کہا اور کس کا ذکر کروں گا؟ مجھے اس سے محبت ہے، تو جس سے محبت ہے مجھے ہر چیز میں اسی کا نام لینا ہے. اور کہا یہ جو خط لکھ رہا ہے یہ بھیجے گا کیسے، کون سے لیٹر باکس میں ڈالے گا؟ اس نے کہا مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میں تو اس کا نام لے کر خود کو تسلی دے رہا ہوں. محبت والے کو محبوب کا نام جپنا اچھا لگتا ہے. محبوب کا نام جپنا اونچی اونچی. کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جن کی زبان درود و سلام سے تر رہتی ہے. نعت شریف گنگناتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. حضرت حسان نے اس کو جب سنا دی وہ ساری بکریاں ختم ہو گئی. اس نے کہا سنو میرا جی نہیں بھرا، سنو تمہیں بکریاں چرانی نہیں آتی ہوں گی، یہ بڑا مشکل کام ہے. دائیں طرف لے جاؤ بائیں جاتی ہیں، آگے لے جاؤ پیچھے آتی ہیں، یہ آسان کام نہیں ہے. سنو یہ بکریاں تمہاری ہو گئیں، مجھے ساتھ لے لو، میں تمہاری بکریاں چرا دیا کروں گا، تم مجھے نبی کی نعت سنا دیا کرنا. اللہ
نعت شریف کتنی پیاری چیز ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. آج بھی شیخ سعدی کی روح 700 سال ہو گئے، ان کی ربائی دنیا پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو صلو علیہ. ناراض نہیں ہونا، میں بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں. بلغ العلا بے کمالی نہیں بی کمالی. بے عربی میں بے زیر بی، اردو والے بے زیر بے پڑھتے ہیں. اسی طرح سلو، سلو نہیں سلو، حسنت، کیونکہ الف پیش او عربی میں، تو آپ اگر وہ اس طرح نہیں پڑھو گے تو پھر وہ معنی بدل جائے گا. بے کمالی ہی کا مطلب معنی اور ہو جائے گا. پھر پڑھ لیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو. بلغ العلا بکمالہ، اپنے کمال کے ساتھ بلندیوں کو پہنچے. کتنی بلندیوں کو؟ ساری کائنات نیچے، میرے آقا کے قدم اونچے. کشف الدجا بجمالہ، حضور کو ایسا اللہ نے حسن و جمال دیا، سارے اندھیرے دور ہو گئے. حسنت جمیع خصالہ، ان کی ہر عادت ہر ادا پیاری ہے. صلو علیہ وآلہ، درود ہو ان پر اور ان کی آل کے معنی آپ میں سے کوئی بتائے، مجھے بڑی خوشی ہوگی. آپ سے پوچھ رہا ہوں ہے؟ اچھا جی، آل کے معنی خاندان والے نہیں ہوتے. ہاں جی، آل کے معنی سچے پیروی کرنے والے. آل کے معنی سچے، اولاد کے معنی آل وہ معنی بھی ہے، وہ بھی چل جائے گا، لیکن آل کے اصل معنی کامل متبع، جو پوری طرح پیروی کرے. ورنہ قرآن میں آل فرعون ہے، اس کی تو اولاد نہیں تھی، تو آل فرعون کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے تو اولاد نہیں تھی. آل فرعون کا لفظ قرآن میں ہے، کیا مطلب؟ جو اس کی پیروی کرتے تھے، فالوورز تھے. تو آل میں سارے ایمان والے آ جاتے ہیں. حضور کی اہل بیت سب سے پہلے، اور باقی تتبع میں ان کے سارے آ جاتے ہیں. درود ہو ان پر، ان کی آل پر ہو. ایک مسئلہ بیان کر دوں تاکہ جھگڑا نہ ہو. مہینہ ہے جمادی الاخری کا، اور یہ دن ہے عرس پاک کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. مسئلہ بیان کر دوں تاکہ اگر کوئی جھگڑا ہے، کسی کے ذہن میں کوئی خرابی ہے، دور ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کون؟ یہ لفظ صحبت سے بنا ہے، جس نے نبی کا